الزام پاکستان پر 17 فوجیوں کی ہلاکت کا، بھارتی جو 17 فوجی ہلاک ہو گئے، اور ایسے موقع پر جب جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پرائم منسٹر صاحب وہاں جا چکے ہیں، جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور ہم لوگوں نے پاکستان نے آواز اٹھانی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و بربریت مچائی بھارت نے، اور الٹا پاکستان پر الزام ڈال دیا گیا. کیا کہ واقعی کوشش ہے اس بربریت اور ظلم پر سے آواز ختم کرنے کی؟ دیکھیں اس واقعے کی ٹائمنگ بہت سگنیفیکنٹ ہے، جس کا آپ نے بڑا واضح طور پہ ذکر کر دیا ہے، کیونکہ ہندوستان کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو وہاں جد و جہد ہو رہی ہے نوجوانوں کی، جس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیررزم سے لنک کر دیا جائے. یہ جو صبح جو معاملہ ہوا ہے ختم نہیں ہوا تھا، یعنی واقعے کو رپورٹ ہوئے بے انڈین ٹی وی پہ یا میڈیا میں 2 گھنٹے ہوئے تھے. ابھی موپنگ آپریشن چل رہا تھا کہ انہوں نے تفصیل دینی شروع کر دی. ذرا سنیے کیا تفصیل انہوں نے جو یہ ٹی وی پہ دی ہے، جس کو بعد میں حکومت میڈیا جو دے رہا تھا کہ جناب وہ 4 آدمیوں نے لائن آف کنٹرول کراس کی، وہ اندر آئے اور آ کر وہ پہلے وہاں گھومتے رہے. اچھا گھومتے رہے، اور 2 گھنٹوں میں انویسٹیگیشن ہو گئی. دیکھیں وہ تو 2 گھنٹے میں ہو ہی نہیں سکتی، کہانی پہلے سے بنی ہوئی تھی کہ وہ گھومتے رہے. پھر انہوں نے دیوار کراس کی اور اندر جا کے یہ کارروائی کر دی. سوال یہ ہے کہ یہ اتنا فورٹیفائیڈ علاقہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ آپ کے وہاں فینس بنا ہوا ہے، اور فینس کا حال یہ ہے کہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، رات کو لائٹیں چلتی ہیں، مانیٹر انڈین آرمی اس کو کرتی ہے. پھر سب سے بڑا جوک یہ ہے کہ بات یہ بہت صبح کی تھی. صبح کے وقت یہ اگر واقعی یہ بات صحیح ہے، گھومتے پھرتے رہے، تو وہ سیکیورٹی، انڈیا کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ یا تو وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا سیکیورٹی وہاں نہیں تھی. تو یہ سب انہوں نے اس کو کہانی کو بلڈ کیا ہے الزام دینے کے لیے، بغیر تحقیق کے، بغیر انویسٹیگیشن کے within 2 hours یہ سٹوری نکال دیتے ہیں. آپ کو بھی یاد ہوگا 13 دسمبر 2001 کو جب بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد بھارت نے اپنی فورسز کو موبیلائز کیا تھا، ساری فورسز ان کے بارڈر پر آ گئی تھی. کیا اس بار بھی ایسا کوئی خطرہ؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ جو 13 دسمبر 2001 کے بعد اور سارے ریلیشن شپ سسپینڈ ہو گئے تھے. اس وقت بھی غالباً ہندوستان اس وقت موڈ میں تھا کہ وہ اپنی فورسز کو موبلائز کرے، لیکن موبلائزیشن اس لیے نہیں کی کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہے. کیونکہ اگر وہ ٹروپس موو کرتے ہیں تو یہ بات ایکسپوز ہو جاتی کہ ہندوستان نے ٹروپس موو کیے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر اس پہ شدید اعتراض ہوتا اور ہندوستان کا کیس 0 ہو جاتا. تو اس دباؤ کی وجہ سے ہندوستان نے اس قسم کا پوسچر اڈاپٹ نہیں کیا. ورنہ جو بیانات آئے ہیں، جو ان کے انٹیریئر منسٹر کا بیان ہے جس کی طرف ہلالی صاحب نے بھی ریفر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ٹیررزم کے حوالے سے آئسولیٹ کر دیا جائے. اتنی بڑی بات جو کہی ہے، وہ آئسولیٹ خود انڈیا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ہم نے 2002 میں دیکھا کہ جو کوارسو ڈپلومیسی ہندوستان نے پاکستان کے خلاف استعمال کی، وہ فیل ہوئی. اکتوبر 2002 کو وہاں کے اس وقت کے وزیر اعظم واجپئی صاحب نے خود فورسز کو وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا، یونیلیٹرل فیصلہ تھا. اس کے بعد پاکستان نے بھی وڈرا کر لیا. تو کوارسو ڈپلومیسی بار بار ہندوستان کی فیل ہوئی ہے، وہ ناکام رہے گی. بہترین حل یہ ہے کہ جتنے بھی متنازع امور ہیں ان پہ گفت و شنید کی جائے، اور اگریسو سٹائل جو ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا ہے، وہ اگریسو سٹائل جب تک تبدیل نہیں ہوگا، جب تک مودی صاحب اسی سٹائل میں رہیں گے، پاکستان ہندوستان میں کوئی بامعنی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. ایسے معاملات پر پاکستان پوری دنیا کی حمایت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیسے اپنی لابی کو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہماری جو سیویلین گورنمنٹ ہے اس کو بڑا کلیئر ہونا ہے کہ انڈیا کی طرف رویہ کیا ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہندوستان ایک بیان داغ دیتا ہے، حکومت جو ہے وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے. پھر 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ہمارے فورن آفس کو ہوش آتا ہے، پھر وہ ایک ہلکا سا بیان دے دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیزیں جو ہے نا، خواہش اپنی جگہ، پرائم منسٹر کی کچھ بھی خواہش ہو، بزنس کی خواہش ہو، اچھے تعلقات کی خواہش ہو، لیکن ملک کی مفاد پہ ترجیح نہیں دونی. بالکل بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان ہندوستان کا ڈائیلاگ مودی صاحب کی حکومت کے رویے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. پاکستان کو یہی بات جو ہے انٹرنیشنلی اٹھانی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی اب اٹھانا شروع کیا ہے، یعنی اس سے پہلے ہمارے فورن آفس کو سانپ سونگا ہوا تھا، اب جا کے تھوڑی سی ہوش آئی ہے، اب کافی ایکٹیو. لیکن بات یہ ہلالی صاحب، جنرل اسمبلی کے فورم پر کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کے بعد کیا بھارت ہوش کے ناخن لے گا؟
بالکل دیکھیے یہ ڈزنٹ میٹر اگر بھارت یہ کرے یا نہ کرے. میں 2-3 دفعے ایک پرائم منسٹر کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی گیا. بڑا ادھر موقع ملتا ہے سب ورلڈ لیڈرز سے ملنے, اور خاص طور وہ ورلڈ لیڈرز جو آپ کے لیے ریلیونٹ ہیں. اور دیکھیے 1-to-1 conversations میں بہت سی چیزیں ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. میرا تو اپنا خیال ہے کہ ایک اور تقریر, اسی تقریر میں جدھر وہ آفر کرتے ہیں کہ پاکستان will accept if India accepts any recommendation جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے انویسٹیگیٹو مشن سے, ایک اور چیز ان کو کہنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف وائلیشن ہو ہماری ٹیریٹری کا یا ایئر اسپیس جو بھی ہو, تو پھر ہم اپنی پوری زور سے یہ کریں گے. اور دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اب آپ ہر وقت کہتے, شاید ہر وقت نہیں کہتی ہیں, سوری, کبھی کبھی میں آپ کے ساتھ انفیئر ہو جاتا ہوں. آپ نے کبھی کبھی کہا ہے کہ میں جب کہتا ہوں یہ وہ میں کچھ ایکسٹریم ہوتا ہوں. ایک انڈین جرنلسٹ نے لکھا ہے اور آج میں نے پڑھا ہے 8 سیکنڈ لگتے ہیں جی, 8 سیکنڈ ٹو فائر اے راکٹ, اور 8 منٹ لگتا ہے وہ راکٹ ٹو ریچ اٹس ڈیسٹینیشن. اور جب خواجہ آصف کو پوچھے گیا, اور مجھے آج انڈیا ٹی وی نے یہ مجھے پوچھا, جب خواجہ آصف کو پوچھا گیا کہ آپ جو ویپنز ہیں آپ سوچ سکتے ہیں ان کو ڈپلوائے کرنے کے لیے استعمال کرنے پہ, اس نے کہا یس. اور وہ پہلے چیز جو مجھے اس نے پوچھا, میں وہ جو انڈین جرنلسٹ تھا, کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا واٹ ڈڈ مائی منسٹر سے؟ تو اس نے کہا یس. تو پھر میں نے کہا آر یو ڈیف؟ کیا تم بہرے ہو؟ تم سنا نہیں کیا؟ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے, یہ بھی ود کنوکشن. اس لیے میں نہیں رہنا چاہتا ہوں اس دنیا میں اگر ہندوستان کے غلام ہم بن کے رہیں. لیکن یہ سولوشن نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. ایک طرف یہ ہے کہ اگر ہندوستان اسی قسم کے پریشر کو قائم رکھتا ہے پاکستان پہ, تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ ڈائیلاگ کی کوئی امید نہیں ہے. لہذا پاکستان کو اسی طرح فرملی اس کا جواب دینا ضروری ہے, تاکہ جس طرح گفتگو ہوگی اسی طرح اس کا جواب آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپشن ضرور کھلا رکھنا چاہیے کہ اگر ایک ریزنیبل انداز میں مسائل کو حل کرنے کے لیے گفتگو ممکن ہے, تو پاکستان نے ہمیشہ گفتگو کے آپشن کو کھلا رکھا ہے. ٹھیک, آپ ایک کمیٹی بنائیں یا یو این جنرل اسمبلی کے ممبر سے, یا آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر سے, سب لوگ ایک آدمی ریپرزینٹ کریں اور چلیں جائیں, آزاد کشمیر جائیں اور ادھر جائیں اور انویسٹیگیٹ کریں. نمبر 1. دوسری بات, یہ لائن آف کنٹرول میں جو یہ ہوا ہے اس کو بھی مہربانی سے انویسٹیگیٹ کریں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ریکمنڈیشنز اور انویسٹیگیشنز پہ عمل کروں گا. I want to commit my country کہ میں اس پہ عمل کروں گا. اگر ہندوستان بھی کہے آ کے ایک پرومس دے کہ وہ عمل کریں گے, میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے ہم بتانے لوگوں کو کہ بھائی our hearts are clean. مگر دیکھیے بڑی زبردست سجیشن ہے, لیکن یہ پرائم منسٹر تک پہنچائیں کیسے؟ یہ پرائم منسٹر خیر دعا کریں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے, پاکستان میں نہیں ہوتے جب دیکھتے, اب کیا دیکھیں گے وہ جو ہے. نہیں, میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں مہربانی سے, کہ ہندوستان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. وہ آپ کو عورتوں کو ریپ کرتے ہیں, وہ لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں, وہ لوگوں کو اندھا کرتے ہیں, لوگوں کو زخمی کرتے ہیں, اور پھر تقریر کرتے ہیں کہ کوئی کسی کا حق نہیں ہے ہمیں کوئی ریاکٹ کرنے اس بات پہ. They must be mad نا, یہ پاگل ہوں گے نا. جیٹلی ان کا ایک منسٹر ہے, وہ کہتے ہیں میں پاکستان کو آئسولیٹ کروں گا. بھائی پاکستان کو آپ آئسولیٹ کریں گے, بربریت آپ کر رہے ہیں اور پاکستان کو آپ آئسولیٹ کریں گے. اور ہمارے ادھر بھی لوگ ہوتے ہیں, ہمارے دوستے کل ایک پروگرام پہ تھا, کہتے ہیں وہی ہر آدمی آپ سے خفا ہے, آپ کے ہمسائے ملک آپ سے خفا ہے. ان کو پوچھو کون سے ہمسائے ملک ہمارے سے خفا ہے اور کیوں خفا ہے. ہندوستان جو پاکستان نہیں بننا چاہتا تھا, افغانستان جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان should never come into existence, واحد ملک جو پاکستان کے ایگزسٹنس کے خلاف ووٹ کیا. خدا کے لیے ان لوگوں کی دوستی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ امپاسبل. صحیح. دیکھیے اس میں میرا خیال یہ ہے کہ
جو ہندوستان نے سٹوری چلائی ہے اس واقعے کی وہ کریڈیبل سٹوری نہیں ہے، وہ اس کی جو غلط باتیں ہیں وہ ایکسپوز ہو سکتی ہیں. اور حلالی صاحب کی تجویز اچھی تجویز ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ بنائے اگر پرائم منسٹر صاحب یہ تجویز دے دیں. اچھا، دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن آبزرور میشنز لیگلی موجود ہے. پاکستان میں تو وہ آپریٹ کرتا ہے، پاکستان کے کشمیر بھی جا سکتا ہے. ہندوستان نے اس کے آپریشن کو روکا ہوا ہے، تو یونائٹڈ نیشن دوبارہ اس مشن سے کہہ سکتی ہے کہ وہ ہندوستان کی طرف جا کے بھی پاکستان کی طرف جا کے بھی لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی جو ریپیٹڈ شکایات ہندوستان کرتا رہتا ہے اس کو جا کے چیک کریں، انویسٹیگیشن کریں، اور جو رپورٹ یو این دے اس کو دونوں ملک رسپیکٹ کریں، دونوں ملک اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا.